بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا یہ جو ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، یہ اس تناظر میں ہے کہ فیصل آباد کے اندر 2 دن پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر ایک ایسے شخص کو زد و کوب کیا جاتا ہے کہ جو ایک عرس کے موقع کے اوپر جا کر کے کہ جہاں پر لوگ جو ہیں ایک پیر صاحب کے مریدین جو تھے وہ اس کی بے جا تعریفات کر رہے تھے اور اس کو جو صفات اللہ کی ہیں وہ اس کے اندر جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے۔ تو ایک موحد کو، توحید کے داعی کو، ایک توحید کے بیٹے کو جو ہے وہ غیرت آئی اور اس نے جا کر کے مائک پکڑا اور کہا کہ بھائی لاسانی صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور واقعتاً لاسانی کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس کے پلے کا کوئی نہ ہو، جس کے برابر کا کوئی نہ ہو، جس جیسی طاقت کسی اور میں نہ ہو، جس جیسا کوئی نہ ہو۔ تو یہ باتیں جو تھی یقیناً اس کی حق اور سچ تھی، لیکن اہل شرک کے ہاں پونچال آ گیا اور وہ اس سے بڑے ہی جو ہے غم زدہ ہوئے، بڑے غصیلے ہوئے اور اس بندے کے اوپر جس نے کہا تھا کہ لاسانی سرکار صرف اللہ کی ذات ہے، اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے۔ اب آئیے کہ مسعود احمد لاسانی سرکار کے نظریات کیسے تھے۔ ایک جگہ پر وہ تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو بارش آ رہی ہے یہ ابھی ہٹے گی، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں میکائیل کو کہ بارش کو کہیں اور لے جاؤ، یہاں ہمارا پروگرام ہونا ہے۔ اگر اس نے بات نہ مانی تو میں دیکھ رہا ہوں جبرائیل امین کو کہ میں اس سے اس کے کان کھچواؤں گا۔ نعوذ باللہ کہ یہاں تک اس بندے کی جسارت تھی اپنی گفتگو کے اندر۔ اور یہی بس نہیں ہے، کہتا ہے کہ جو دونوں فرشتے ہیں اسرائیل اور جبرائیل امین وہ میرے مشیر ہیں، وزیر ہیں، وہ میرے ماتحت چلتے ہیں، میرے حکم کو مانتے ہیں۔ اور یہی بس نہیں، اس کے بعد ایک اور جگہ پر وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی بیٹا ہوں، فرزند ہوں۔ میں نے روزہ پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ہستیوں سے بھی کہتا ہے جو کئی سو سال جو ہے وہ پہلے دنیا سے جا چکی ہیں، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے ان سے تربیت پائی ہے۔ تو یہ اس کے جو ہے بنیادی عقائد میں سے عقیدے تھے اور اس کی یہ جرت تھی کہ وہ اس قدر اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ اپنی تقریر کے اندر، بیانات کے اندر کر جایا کرتا تھا۔ اور اس سے بھی آگے چلیے، اس کے مریدین نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے لاسانی کرنیں، یعنی کہ مسعود احمد لاسانی سرکار کی جو لاسانی سرکار ہے اس کی کرنیں جو ہیں وہ کیسی ہیں، اس نام سے کتاب لکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 17 کے اوپر وہ لکھتا ہے اس کا مرید کہ صوفی مسعود کا دیدار جو ہے وہ خدا کا دیدار ہے۔ کرن زیارت پیر اپنے دی آگے نے دیوانے، کرن زیارت پیر اپنے دی آگے نے دیوانے، کر دینے دیدار خدا دا آج سارے اس بہانے۔ یعنی کہ پیر صاحب کا جو دیدار ہے وہ نعوذ باللہ خدا کا دیدار ہے۔ ایک اور جگہ ایک عالی مرید لکھتا ہے کیوں فتووں سے گھبراتا ہے، کیوں جھکنے سے شرماتا ہے، کیوں فتووں سے گھبراتا ہے، کیوں جھکنے سے شرماتا ہے مرشد مظہر ذات خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جو ہمارے مرشد کی ذات ہے وہ خدا کا مظہر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات لاسانی کرنے کتاب صفحہ نمبر 39 میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور شعر جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے، کہتا ہے کہ تیری شان نرالی ہے، تیرا رتبہ عالی ہے، دیدار خدا دا تیرا دیدار اے لاسانی۔
یعنی لسانی سرکار کو کہتا ہے تیرا دیدار ایسا ہی ہے کہ جیسے خدا کا دیدار ہے۔ اب ایک اور جگہ پر کہنے والا کہتا ہے صورت تیری صورت رب دی، یعنی جو رب کی صورت ہے وہ تیری ہی صورت ہے۔ یہ لسانی کرنے صفحہ نمبر 51 کے اوپر یہ شرکیہ ایک شعر جو ہے وہ اس کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے آتے جائیے، ایک نے کہا صوفی مسعود لسانیوں کا قبلہ ہے، یعنی جو مریدین ہیں لسانی فرقے کے، لسانی پیر کے مریدین ہیں، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ چھوڑ دے سارے درود وظیفے، بس پیر دا نام پکالے، پیر دے درنو جان کے قبلہ اپنا سیس جھکالے، سب عملاں دی جان سمجھ کے ایہو اکو عمل کمالے، جے رب نو ہی راضی کرنا ہے اپنا پیر منا لے، یعنی اپنے پیر کو منا لے کہ تیرا رب تو تمہارے اوپر جو ہے وہ خوش ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ اس سے بھی بڑی بات کہتے ہیں کہ پیر لسانی کا نام اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم اللہ رب العالمین کا نام ہے، اللہ جو اسم اعظم ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اسم اعظم سمجھ کے میں یارو پیر و مرشد کا نام لیتا ہوں، یعنی کہ اپنے پیر کے نام کو اسم اعظم سمجھتا ہوں اور پھر میں اسی کو پکارتا ہوں اسم اعظم سب سے بڑا نام سمجھ کر کے۔ یہ لسانی سرکار کے لسانی کرنوں کی صفحہ نمبر جو ہے 67 کے اوپر 67 نمبر کے اوپر اس جو ہے پیر صاحب کے کسی مرید نے شعر کو لکھا ہے۔ اس کے بعد آئیے اور جگہ پر صفحہ نمبر 44 کے اوپر لسانی کرنے ہی کتاب ہے، کہتا ہے کہ تیرا ذکر عبادت ہے، تیری یاد بندگی ہے، میرا تو حج اکبر تیرے در کی حاضری ہے، یعنی کہ جو تیرے در کے اوپر جب میں جھکتا ہوں تو یہ میرا حج اکبر ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا حج مکہ پاک میں ہوتا ہے، عرفات، منا، مزدلفہ کے میدانوں کے اندر جا کر کے ہوتا ہے جو شریعت اسلامی کا حج ہے، لیکن اس کے مریدین کے عقائد کیا ہیں، کیسے خطرناک ہیں، عقائد باطلہ، نظریات باطلہ یہ رکھنے والی شخصیت ہے، اور اس کے مریدین بھی ایسے ہی ہیں، کہتے ہیں کہ تیرے در کی زیارت جو ہے، تیری گلی میں آنا، تیرے در کی زیارت کرنا، یہ حج اکبر سے بھی بہتر لگتا ہے۔ اسی طرح کہتا ہے اس فرقے کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ صوفی مسعود کا دیدار کرنے سے 1000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ لسانی کرنے کتاب صفحہ نمبر 51 کے اوپر لکھتا ہے اس کا ایک مرید کہ آج ہو گئے بیڑے پار مرشد آگے نے، آج ہو گئے بیڑے پار مرشد آگے نے، ساڑھے ہو گئے حج 1000 مرشد آگے نے، یعنی کہ مرشد آگے ہیں تو اب ہم نے جب ان کو دیکھ لیا تو ہمارے حج ہزاروں ہو گئے ہیں۔ یہ ان کے بعد نظریات ہیں۔ اب دیکھیے ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ لسانی کی گلی کا ایک پھیرا جو ہے وہ 100 حج کے برابر ہے، یعنی انسان لسانی سرکار کی گلی میں چلا جائے تو اس کو 100 حج کا جو ہے وہ ثواب مل جاتا ہے۔ لسانی کرنے صفحہ نمبر 141 کے اندر لکھتا ہے کہ مرشد کی گلی کا ایک پھیرا 100 حج کے برابر ہوتا ہے۔ محترم سامعین، آپ اس فرقے کے نظریات کو جانیے، دیکھیے کہ یہ کس قدر گنونا اور خطرناک قسم کے نظریات رکھنے والا، اور اپنے پیر لسانی سرکار، لسانی جو انہوں نے نام رکھا ہے تو وہ کوئی ایسے ہی نہیں رکھ لیا کہ لسانی سرکار ہے، جیسی سرکار ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک جگہ پر لکھتا ہے یاد تیری نماز میری، میرا تو قبلہ ہے پیر خانہ، ہے یاد تیری نماز میری، میرا تو قبلہ ہے پیر خانہ۔ لسانی کرنے صفحہ نمبر 83 کے اوپر ایک مرید یہ بات لکھتا ہے کہ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ صوفی مسعود کو یاد کرنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اب آگے آئیے، کہتا ہے ایک لکھنے والا لسانی کرنے صفحہ نمبر 102 کے اوپر کہ مریدوں کا بچاتے ہی نہیں، مریدوں کو بچاتے ہی نہیں،
فقط فکر قیامت سے جنت کی سند دے کر تسلی بھی کرواتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی واعظ و نصیحت کر کے فکر آخرت سے بچا لیتے ہیں، قیامت کی فکر سے محفوظ کرتے ہیں، بلکہ جنت کے ٹکٹ بھی دیا کرتے ہیں۔ جنت کے ٹکٹ یہ دیتے ہیں لوگوں کو، یہاں سے لوگ جو ہیں وہ جنت کے ٹکٹ لے کر کے جاتے ہیں۔ اب ایک اور جگہ پر توہین کرتے ہیں کہ حشر نو سب خلقت نے رب دے کولو ڈرنا ہے، حشر نو سب خلقت نے یارو رب دے کولو ڈرنا ہے، پیر میرے نے ہونا اتھے دربار لسانی سجنا ہے۔ یعنی کہ وہاں پر بھی پیر لسانی سرکار کا دربار سجے گا اور اس کے مریدوں کو کوئی وہاں پر ڈر اور خوف اور خطرہ نہیں ہوگا۔ وہ دن ہے کہ جس دن قرآن کہتا ہے یوم لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ برداشت نہیں کرے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ہر نفس اپنی اپنی جان بچانے کے لیے تڑپ رہا ہوگا، مارے مارے پھرے گا۔ تو اس کے مریدین کہتے ہیں وہاں پر بھی ہماری پیر صاحب کی جو سرکار ہے وہ کام آئے گی، اور پیر میرے نے ہونا تھے دربار لسانی سجنائے۔ لسانی کرنے صفحہ نمبر 73 کے اوپر یہ بات ایک مرید ان کا لکھتا ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، یہ کچھ عقائد باطلہ، نظریات باطلہ ہیں جو پیر مسعود احمد لسانی سرکار ہیں، اس کے دیے ہوئے نظریات ہیں لوگوں کو، اور لوگوں میں پھیلائے ہوئے نظریات ہیں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جب عرس کے موقع کے اوپر جب لوگ اس کی بے جا تعریفات کر رہے تھے، غلو کر رہے تھے تعریفات کے اندر، تو ایک مرد مجاہد اٹھا، وہاں پر جو توحیدی غیرت رکھنے والا تھا، توحید کے علم کو وہاں بھی اس نے ایسے ہی بلند کیا، حالانکہ اسی کے مسلک، اسی کے مذہب اور اسی کے مریدین کی محفل سجی ہوئی تھی، جہاں پر اللہ کی توہین کی جا رہی تھی اور اللہ کی صفات کو، رسول اللہ کی صفات کو پیر صاحب کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا تھا۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت کو سب محبتوں کے اوپر جو ہے وہ رکھتے ہیں، وہ غالب آ جاتی ہے ان کی محبت جو اللہ سے ہے۔ تو اسی طرح ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کردار ادا کیا تھا کہ جب ساری قوم جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے جھکتی تھی، صفات اللہ کی غیر اللہ میں ڈالے پھرتی تھی، تو اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے علم توحید بلند کیا، رب کی توحید کو عام کیا۔ یہی جو ہے انہی کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ لوگوں نے ان کو مارا، پکڑا اور جو کر سکتے تھے کیا۔ جب کسی توحیدی بندے نے توحید کا علم بلند کیا ہے تو ایسے ہی اس کو مار کھانا پڑی ہے، اذیت برداشت کرنا پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑھ کر آمنہ کے لال علیہ السلام حضرت رسول اللہ حبیب خدا جو ہیں، اللہ کے محبوب ترین ہیں، سب سے پسندیدہ ترین ہیں، جو ساری خلقت کے اندر انہوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی، اور یہاں تک کی کہ جتنا میں اللہ کے رستے میں ستایا گیا، اذیت دی گئی ہے، کسی اور کو اتنا ستایا نہیں گیا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ کی توحید کا علم بلند کیا۔ جب کائنات جو ہے، ساری کی ساری کائنات مختلف خداؤں کی پوجا کرنے والی، مختلف خداؤں کو پکارنے والی، اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے علم بلند کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کائنات کے لوگوں کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی ڈوبتی کو پار لگانے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ ساری شانیں، یہ سارا مقام، یہ ساری صفات اکیلے اللہ کی ہے، یہ ساری باتیں اکیلے اللہ کے اندر ہے۔ یہی توحید کا درس دیا تو کائنات کی سب سے بہترین ہستی کو سب سے زیادہ ستایا گیا، سب سے زیادہ اذیتیں برداشت کرنا پڑی۔ وجہ یہی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اسی وجہ سے وہ سرور بٹ صاحب جن کا نام ہے، ان کی غیرت جو ہے وہ جوش میں آئی، اور اسی ایوان کے اندر مائک پکڑتے ہیں اور اللہ کی توحید کا علم بلند کرتے ہیں۔ اور اسی سلسلے کی وجہ سے، اسی بات کی وجہ سے
لوگوں سے مار کھاتے ہیں، اللہ ان کی مار کھانا توحید کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو مستفیض فرمائے، اور حوض کوثر پر جام کوثر کا جام جو ہے وہ حبیب خدا علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔